اس دوپہر سورج کی گرمی اپنے عروج پر تھی جب گاؤں کے مرکزی میدان میں سینکڑوں لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ایک طرف مقتول کے والد اقبال گیلانی کے خاندان والے غم و غصے میں بیٹھے تھے، جن کی خاموشی ایک بڑے طوفان کی نشاندہی کر رہی تھی، تو دوسری طرف مرزا خاندان کے سربراہ مرتضی بیگ سفید لباس میں ملبوس اپنے بیٹے شایان بیگ، جس پر قتل کا الزام تھا، کے ساتھ موجود تھے۔ شایان کی نظریں زمین پر تھیں جیسے اپنے جرم کا اعتراف کر رہا ہو۔ سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس شہباز گیلانی مقتول کا بھائی ایک ستون کی طرح کھڑا تھا اور اس کا چہرہ سخت اور آنکھوں میں انتقام کی آگ بھری ہوئی تھی۔ لمبے قد اور کثرتی جسم کا مالک اس کا وجود ہی پنچایت میں ایک روب ڈال رہا تھا۔ بزرگ وڈیرے نے گہری خاموشی کے بعد فیصلہ سنانے کا اعلان کیا، لیکن شہباز نے ان کی بات کاٹ دی۔ مجھے خون بہا یا کوئی جرمانہ نہیں چاہیے۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ پورا مجمع ساکت ہو گیا۔ میرے بھائی کا خون پیسوں سے تولا نہیں جا سکتا، مجھے ونی چاہیے۔ مجھے مرتضی بیگ کی سب سے چھوٹی بیٹی سندس کا نکاح اپنے ساتھ کروانا ہے۔ یہ مطالبہ سن کر پنچایت میں سناٹا چھا گیا اور اسی ونی کی رسم پر یہ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ دھوپ اپنے پورے جوبن پر تھی جب گاؤں کے سب سے بڑے میدان میں پنچایت سجی۔ آج دو بڑے خاندان گیلانی اور بیگ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ ماحول میں تناؤ تھا، ہوا میں بے یقینی کسی کیفیت گھلی ہوئی تھی۔ دونوں خاندانوں کے افراد، مقامی وڈیروں، معززین اور گاؤں کے بزرگوں کے ساتھ عام لوگ بھی اس فیصلے کے گواہ بننے کے موجود تھے۔ بیچ میدان میں دری بچھائی گئی تھی، جن پر دونوں خاندان الگ الگ دھڑوں میں بیٹھے تھے۔ بیگ خاندان کی طرف سے مرتضی بیگ سفید شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر سفید رومال رکھے افسردہ چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ ان کے بڑے بیٹے شایان بیگ، جن پر قتل کا الزام تھا، نظر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ دوسری طرف گیلانی خاندان کے افراد، جن کی آنکھوں میں غم و غصے کے شعلے یکساں چمک رہے تھے، خاموش مگر سخت تیوروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ شہباز گیلانی سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، قداور، چوڑے شانے، تنے ہوئے اعصاب، کثرتی بدن اور چہرے پر ایک گہری اداسی کا سایہ لیے بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں جو گہرے دکھ کا عکس لیے ہوتی تھیں، بیگ خاندان کے افراد پر جمی تھیں۔ پنچایت کا سربراہ ایک عمر رسیدہ وڈیرا اپنی سفید داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس لے کر بولا، مرتضی بیگ، تمہارا بیٹا قاتل ہے، خون بہا دینا چاہتے ہو یا سزا سہنے کو تیار ہو؟ مرتضی بیگ نے لرزتی آواز میں کہا، ہم خون بہا دینے کو تیار ہیں سردار صاحب، جو رقم کہو ہم دینے کو تیار ہیں۔ یہ سنتے ہی شہباز گیلانی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پوری قوت سے زمین پر ہاتھ مار کر اٹھا اور اس کی گونج پورے پنڈال میں گونجی۔ میرے بھائی کا خون اتنا سستا نہیں ہے مرتضی بیگ۔ اس کی آواز گرجدار تھی، جیسے بادلوں کی دھاڑ۔ پیسوں میں اپنے چھوٹے بھائی کے لہو کا سودا کر لوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ پنچایت میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں شہباز پر جمی تھیں۔ اس کی مٹھیاں بھینچی ہوئی تھیں، آنکھوں میں سرخی اور آواز میں وہ ٹھہراؤ تھا جو کسی بڑے طوفان کی آمد کا پتہ دیتا ہے۔ مجھے پیسے نہیں چاہیے مرتضی بیگ، شہباز نے آگے بڑھ کر مرتضی بیگ کے سامنے کھڑے ہو کر سختی سے کہا، مجھے ونی چاہیے۔ یہ سنتے ہی پورا جرگہ جیسے دم بخود رہ گیا۔ کچھ لمحوں کے لیے میدان میں صرف ہوا کے چلنے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مرتضی بیگ کا چہرہ ایک دم سرد پڑ گیا۔ شایان بیگ نے پہلی بار نظر اٹھائی، مگر فوراً جھکا لی، جیسے خود کو کوس رہا ہو۔ یہ ظلم ہے۔ مرتضی بیگ تقریباً گڑ گڑانے کے انداز میں شہباز کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ خدا را میرے خاندان کی عزت پر رحم کرو، میری بیٹی ابھی بہت چھوٹی ہے۔ شہباز گیلانی کے چہرے پر کوئی نرمی نہ آئی۔ وہ یوں کھڑا تو جیسے پتھر کا بنا ہو، جیسے اس کے دل میں کوئی جذبات ہی نہ ہو، مگر اس کی آنکھوں میں اداسی گہری ہوتی جا رہی تھی، جیسے اندر کہیں ایک جنگ چل رہی ہو۔ وہ گیلانی تھے، عورت کو سر کا تاج ماننے والے، لیکن اس بار وہ عورت کو ہی بیچ پنچایت میں گھسیٹ لایا تھا۔ سردار صاحب نے سنجیدہ لہجے میں شہباز کو سمجھانے کی کوشش کی، شہباز، بدلے کی آگ میں مت جل، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خون کے بدلے خون ہی بہے گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ شہباز نے سردار صاحب کی طرف دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی جیسے کسی نامعلوم فیصلے کی تلاش میں ہو، لیکن اس کے لبوں پر وہی سختی قائم رہی۔ فیصلہ میرا ہے سردار صاحب، شہباز کی آواز میں حتمی پن تھا۔ مجھے ونی چاہیے، ورنہ میدان میں موجود ہر شخص نے اپنی سانسیں تھام لی۔ ایک طرف بیگ خاندان زخم خوردہ بیٹھا تھا تو دوسری طرف گیلانی خاندان ایک نہ جھکنے والا پہاڑ بنا کھڑا تھا۔ ابھی فیصلہ باقی تھا، لیکن ایک چیز طے تھی کہ یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہونے والا تھا، اور یہی چیز گاؤں والوں کو پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی، کیونکہ جانتے تھے کہ اگر یہ جنگ یہیں ختم نہیں ہوئی تو گاؤں کے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ چند لمحہ پنچایت میں خاموشی چھائی رہی۔ سردار صاحب
جرگے کے درمیان بیٹھے گہری نظروں سے دوسرے خاندانوں کو دیکھ رہے تھے۔ شہباز، ان کی آواز گونجی جیسے گرجدار بادل برسنے سے پہلے دھاڑتا ہے۔ میں نے تمہیں سمجھایا، تم نے نہیں مانا۔ میں نے تمہیں روکا، تم باز نہیں آئے۔ اب فیصلہ وہی ہوگا جو قانون کہے گا۔ شہباز گیلانی نے آنکھیں اٹھا کر سردار صاحب کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ فیصلہ تو میں نے سنایا تھا سردار صاحب، مجھے ونی چاہیے۔ سردار صاحب نے گہری سانس لی اور پورے مجمع پر نظر دوڑائی۔ جب ایک خاندان معافی مانگ رہا ہو، خون بہا دینے کو تیار ہو، تو دوسرا بدلے پر باسط ہو، تو انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ دونوں کا حق برابر رکھا جائے۔ مرتضیٰ بیگ نے بے بسی سے سردار صاحب کی طرف دیکھا، جیسے امید کی آخری کرن بھی بجھنے والی ہو۔ مرتضیٰ بیگ، سردار صاحب کی آواز ایک بار پھر گونجی، تمہاری جائیداد ضبط ہو سکتی ہے، تمہیں گاؤں بدر کیا جا سکتا ہے اگر تم نے جرگے کا فیصلہ نہ مانا۔ یہ سننا تھا کہ بیگ خاندان کے افراد میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ عورتوں کی دبی دبی سسکیاں سنائی دینے لگیں، مردوں کے چہرے سرد پڑ گئے۔ مرتضیٰ بیگم کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا اور ان کے ہاتھ لرزنے لگے۔ یہ ظلم ہے سردار صاحب۔ مرتضیٰ بیگ کی آواز لرز گئی۔ میری بیٹی وہ بہت چھوٹی ہے، وہ کیسے؟ جرگہ فیصلہ دے چکا۔ سردار صاحب نے سختی سے کہا، اگر جان بچانی ہے، عزت بچانی ہے، تو تمہیں یہ نکاح قبول کرنا ہوگا۔ گیلانی خاندان کی اولاد قربان ہوئی ہے تو تمہیں بھی اپنی اولاد قربان کرنی ہی پڑے گی۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ بیگ خاندان کے مردوں میں کچھ بڑبڑاہٹ ہوئی، مگر کسی میں جرگے کے فیصلے کے خلاف جانے کی ہمت نہ تھی۔ گاؤں میں گیلانی خاندان کا نام بہت بڑا تھا۔ ان کے خلاف جانے کا مطلب زمین، عزت اور شناخت کھو دینا تھا۔ شہباز گیلانی، جس کی گرفت پہلے ہی مٹھیوں پر سخت ہو چکی تھی، ایک دم سیدھا ہوا اور اپنی کالی آنکھوں سے بیگ خاندان کی صفوں میں کسی کو تلاش کرنے لگا۔ سندس بیگ کہاں ہے؟ اس کی آواز میں نہ کوئی نرمی تھی، نہ کوئی جذبات، جیسے وہ بس ایک فیصلہ سن رہا ہو، ایک سودے کو حتمی کر رہا ہو۔ بیگ خاندان کی عورتوں میں کوہرام مچ گیا۔ کچھ نے رو رو کر اپنے آنچل منہ میں دبا لیے، کچھ بے بسی سے مرتضیٰ بیگ کے گرد جمع ہو گئیں۔ مرتضیٰ بیگ کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ انہوں نے آخری بار جرگے کی طرف دیکھا، مگر وہاں فیصلہ صادر ہو چکا تھا۔ سندس کو لے آؤ۔ یہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک ظلم تھا جو ایک معصوم جان پر کیا جا رہا تھا، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ سب کی نظر میں قتل ہوا تھا اور قتل بیگ خاندان نے کیا تھا، لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ قتل شایان بیگ نے کیا ہے، پورے خاندان نے نہیں۔ دن کی روشنی پورے عروج پر تھی، مگر گاؤں کے بڑے میدان میں ایک گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہلچل سی ہوئی اور پردے میں چھپی عورتوں کے بیچ سے سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس، سر پر سیاہ دوپٹہ اوڑے ایک کمزور سی لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے، آنکھیں نیچی تھی، چہرہ خوف کی شدت سے زرد پڑ چکا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اس کی اماں اور تائی تھیں جو اسے سنبھالے میدان ملا رہی تھیں۔ ہر قدم پر وہ جیسے لرز رہی تھی، جیسے زمین پھٹ جائے گی اور وہ اس میں سما جائے گی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح وہ کبھی بھری پنچایت میں لائی جائے گی۔ اس کے جسم کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مرتضیٰ بیگ کے برابر میں اس کے لیے جگہ بنائی گئی تھی۔ جیسے ہی وہ وہاں بیٹھی، اس کے وجود نے مزید سکڑنا شروع کر دیا۔ اس کی پتلی انگلیاں دوپٹے کو مٹھی میں جکڑے ہوئے تھیں اور اس کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ وہ سندس بیگ تھے، اپنے بابا اور بھائیوں کی لاڈلی، لیکن اپنے ہی ایک بھائی کی وجہ سے وہ اس دوراہے پر آ گئی تھی کہ آج اسے ونی کیا جا رہا تھا۔ ونی محض ایک الفاظ نہیں تھا، بلکہ ایک قیامت تھی جو ایک لڑکی پر گزرتی ہے۔ دوسری طرف سفید چادر بچھے نکاح کے مقام پر شہباز گیلانی بیٹھا تھا۔ سیاہ شلوار قمیص میں اس کے چہرے پر کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ نرمی نہ سختی، بس ایک روایتی ٹھہراؤ، جسے نکاح کا یہ مرحلہ ایک لازمی چیز ہو جسے محض پورا کرنا ہو۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ ہر لفظ کا بوجھ جیسے پورے میدان پر محسوس ہو رہا تھا۔ سندس بیگ بنت مرتضیٰ بیگ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سندس کا وجود لرز گیا، اس کے لب کپ کپائے مگر آواز نہ نکلی۔ پلکوں سے آنسو بہہ کر دوپٹے میں جذب ہو گئے۔ اماں نے آہستہ سے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس کا دل بند ہوتا جا رہا تھا۔ قبول ہے۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہوں۔ سندس بیگ بنت مرتضیٰ بیگ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار آنسوؤں کے ساتھ ہچکی بھی شامل ہو گئی۔ وہ جیسے بمشکل سانس لے پا رہی تھی۔ قبول ہے۔ آواز بھیگی، شکست خوردہ اور مکمل بے بسی سے بھری ہوئی تھی۔ سندس بیگ بنت مرتضیٰ بیگ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار اس نے روتے ہوئے آنکھیں بند کر کے پوری ہمت مجتمع کر کے کہا کہ قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری طرف دیکھا جہاں شہباز گیلانی بیٹھا تھا، وہیں روایتی سنجیدگی، وہی سختی، وہی خاموشی۔ شہباز گیلانی بن اقبال گیلانی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟
شہباز نے گہری سانس لی، چہرے پر کوئی تاثر ابھرا نہ مٹا۔ پھر اس نے مضبوط آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہی سوال دہرایا گیا اور 3 بار وہی سنجیدگی سے جواب آیا، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، جیسے فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا ہو۔ مولوی صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پیچھے سے عورتوں کی گھٹی گھٹی سسکیوں کی آوازیں آئیں۔ سندس کی دنیا بدل چکی تھی، مگر وہ خود اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ ابھی نکاح مکمل ہوا ہی تھا کہ مرتضیٰ بیگ نے کچھ کہنا چاہا، مگر شہباز گیلانی جیسے پہلے ہی تیار تھا۔ وہ فوراً کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ ہی پورا مجمع ایک بار پھر ساکت ہو گیا۔ شہباز نے آگے بڑھ کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر سندس بیگ کی نازک کلائی کو تھاما اور ایک جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ وہ چونک گئی، اس کی آنکھوں میں بے پناہ خوف ابھرا، مگر اس کی مزاحمت بے معنی تھی۔ شہباز نے مرتضیٰ بیگ کی طرف دیکھا، گہری، سرد اور ناقابل تردید نظر۔ بہتر ہوگا کہ ہم سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے۔ اس کی آواز میں وہی برف جیسی ٹھنڈک تھی۔ بس یہ گمان کر لینا کہ یہ لڑکی اب مر چکی ہے، اس کا صرف اور صرف تعلق ہمارے خاندان سے ہے۔ اس میں تمہاری عافیت ہے، ورنہ تمہارے بیٹے قومیں ایسی موت ماروں گا کہ تمہارے ساتھ نسلیں یاد رکھیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی توقف نہیں کیا۔ وہ رکا نہیں، پلٹ کر کسی کو جواب سننے کی مہلت نہیں دی۔ سندس نے بے بس ہو کر اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کی گرفت لوہے کی مانند سخت تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف لے گیا۔ پیچھے مرتضیٰ بیگ کی آنکھوں میں بے بسی کی گہری پرچھائیاں تھیں، عورتوں کی چیخیں تھیں اور زمین پر بیٹھے کچھ لوگ جو خاموشی سے ظلم کے گواہ بنے تھے۔ گاڑی کا دروازہ دھڑام سے بند ہوا اور اگلے ہی لمحے وہ دھول اڑاتی ہوئی گاؤں کی پگڈنڈی پر دوڑ رہی تھی۔ ایک لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس کے ماضی سے جدا کرتی ہوں، لیکن نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ابھی لے کر گیا ہے وہ دکھنے میں تو بلا کی معصوم ہے، لیکن اندر سے اس جیسی خطرناک باغی لڑکی کوئی نہیں ہے۔ جس انداز میں اس نے اسے اندر دھکیلا، اس کی وجہ سے اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگتے لگتے بچا۔ گاڑی وہ حویلی کی طرف بڑھا چکا تھا، مگر سندس غصے سے چلائی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ تو نک کر سیدھی ہوئی اور غصے سے شہباز کو گھورنے لگی۔ شہباز گیلانی جو دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے بیٹھا تھا، ایک پل کو رک گیا۔ اس نے حیرانگی سے نظر اٹھائی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی لڑکی جرگے میں خاموش بیٹھی تھی اور اب اس کی زبان کیسے کھلی تھی، اسے حیرانگی ہوئی۔ مجھے ایسے کیوں دھکیلا؟ تم ہوتے کون؟ وہ پوری طاقت سے چلائی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں جل رہی تھیں۔ اندر سے سندس بیگ جاگی تھی، جس کی غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس کی تذلیل کرے۔ شہباز کے ماتھے کی رگ پھڑکی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو اپنی گرفت میں لیا اور اس کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، چپ ہو جا۔ سندس نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آیا کہ کوئی اسے خاموش کروا سکتا ہے۔ میں کیوں چپ ہو جاؤں؟ مجھے بتا، میں نے کون سا جرم کیا ہے؟ قتل لالا نے کیا تھا، تو میں کیوں سزا بھگت رہی ہوں؟ اسے اپنا بازو چھڑوا کر بولی تھی، جبکہ وہ حیران ہو کر اس کی چلتی ہوئی زبان کو دیکھ رہا تھا۔ شہباز نے گاڑی کا اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑا۔ اس کے جبڑے سخت ہو گئے۔ وہ ایسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا جو اس کے فیصلے پر سوال اٹھائے، جو اتنی بے خوفی سے بولے، خاموش ہو جا۔ اس نے غصے سے گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے دھاڑ کر کہا۔ وہ ذات پر ہاتھ اٹھانے کا قائل نہیں تھا۔ اس کا ارادہ سندس کو اپنی مورے کے حوالے کرنے کا تھا، مگر یہ لڑکی اس کا بے وجہ خون کھولا رہی تھی۔ سندس نے قہقہ مار کر اسے دیکھا، جیسے وہ اس کی بے بسی پر خوش ہو رہی ہو۔ ہاں، کرو مجھے خاموش۔ تمہارے جیسا شخص اور کر بھی کیا سکتا ہے؟ مردانگی صرف حکم دینے میں ہی نظر آتی ہے نا؟ شہباز کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ اس نے ایک لمحے کو گاڑی روکی، مکہ بنا کر ڈیش بورڈ پر مارا اور سرد لہجے میں بولا، بس لڑکی خاموش ہو جا، میرے صبر کو مت آزماؤ۔ بہت شوق ہے تمہیں میری مردانگی جگانے کا؟ تمہیں گھر جا کر بتاؤں گا کہ مردانگی کس چیز میں ہوتی ہے۔ اسے لگا تھا کہ اب وہ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو جائے گی، لیکن یہ صرف اور صرف اس کی خام خیالی تھی۔ ہاں ہاں، تم جیسے گیلانی سے یہی امید کی جا سکتی ہے۔ آدھی کھوپڑی والے ہو تم لوگ، جن کے پاس عقل شعور نام کا نہیں ہوتا۔ غلطی کسی اور نے کی اور سزا مجھے مل رہی ہے۔ کر کیا سکتے ہو تم؟ مجھے قید کرو گے، مارو گے، یا میری زبان کھینچ لو گے تاکہ تمہاری غیرت کو سکون ملے؟ وہ طنزیہ ہنسی اور اپنی جگہ پر اکڑ کر بیٹھ گئی۔ شہباز نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، بس غصے سے لب بھینچ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس کے پیچھے دوسری گاڑیاں دھول اڑاتی آ رہی تھیں۔ گیلانی خاندان کے مرد اس فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے حویلی کی طرف رواں دواں تھے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا جس کو لے کر جا رہے ہیں وہ ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک آفت ہے جس سے پورا بیگ خاندان پناہ مانگتا تھا۔ گاڑی میں خاموشی کا راج ہو چکا تھا، مگر یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو شہباز چاہتا تھا۔
یہ ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی جس کا دھماکہ کسی بھی وقت ہو سکتا تھا۔ حویلی کی روشنیاں دور سے ہی نظر آ رہی تھیں، اور جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی اندر بیٹھی سندس نے ہاتھ باندھ کر شہباز کو گھورا، جیسے اب کوئی نیا تماشا لگانے کا سوچ رہی ہو۔ شہباز نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا، پھر سختی سے بولا، اتر جاؤ۔ سندس نے شان بے نیازی سے سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی، پیر پر پیر رکھا اور نخوت سے بولی، کیوں؟ مجھے تو یہاں نہیں آنا تھا، تم زبردستی لائے ہو، اب خود ہی اٹھا کر لے جاؤ۔ وہ بے وجہ اس کو ضد دلا رہی تھی، اور یہی تو اس کی عادت میں شمار تھا، اگلے کو اتنا زچ کر دیتی تھی کہ وہ خود اپنا سر پیٹنے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ شہباز کے ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھریں، وہ پلٹا، دروازہ کھول کر سخت نظروں سے اسے دیکھا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، خود اترو ورنہ میں تمہیں گھسیٹ کر نکالوں گا۔ سندس نے آنکھیں مچکائیں، سر جھٹک کر بولی، تم ہمیشہ دھمکیاں ہی دیتے ہو، کچھ نیا بھی کر سکتے ہو یا بس دھونس جما کر خوش ہو جاتے ہو؟ اس کو بے وجہ غصہ دلا رہی تھی، اور یہ بھی اس کی ایک منصوبہ بندی تھی۔ شہباز کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑی اور پوری طاقت سے کھینچا۔ چھوڑو، کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ چیخ کر بولی، مگر شہباز کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے گاڑی سے باہر گھسیٹ چکا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنے دماغ میں یہ بٹھا لو کہ اب تم کسی اور کی نہیں، صرف اور صرف میری ہو۔ شہباز کی آواز غرائی، جیسے کوئی درندہ شکار کو قابو کر چکا ہو۔ اور یہ بات تمہارے ذہن میں رہے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ میں اپنی چیزوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتا، بلکہ جو چیز مجھے نقصان پہنچاتی ہے اس کو توڑ مروڑ کر پھینک دیتا ہوں۔ سندس نے پوری کوشش کی کہ اپنی کلائی چھڑائے، مگر وہ اتنی مضبوط گرفت میں تھی کہ بے بسی سے چلانے لگی، تم جیسے لوگوں کو طاقت کے علاوہ کچھ آتا بھی ہے؟ تم سمجھتے ہو میں ڈر جاؤں گی؟ شہباز نے اس بار خون آشام نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ ایک قدم اس کی طرف جھکا، دھاڑتے ہوئے بولا، اگر اب تمہاری زبان چلی نا تو میں تمہاری زبان کھینچ کر گدی سے لپیٹ دوں گا۔ یہ دھاڑ سنتے ہی سندس جیسے ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، وہ سانس لینا ہی بھول گئی، آنکھیں حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے پھیل گئی تھیں۔ پہلی بار اسے شہباز کی لانی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ شہباز کی گرفت سخت تھی، اس کا چہرہ سختی اور جبر کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اب چلو، وہ غرایا اور اسے کھینچ کر حویلی کے دروازے کی طرف لے جانے لگا۔ سندس کی زبان جیسے رک تو گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے وہ ابھی بھی کسی موقع کی تلاش میں ہو۔ مگر آج پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ یہ شخص واقعی خطرناک ہے، اور یہاں خاموشی ہی شاید بہتر راستہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا، جن کی فطرت میں باغی پن ہو، انہیں کوئی بھی خاموش کروائے ان کی زبان نہیں رکتی۔ ایسا ہی حال سندس بیگ کا بھی تھا۔ حویلی کا دروازہ دھڑام سے کھلا اور شہباز گیلانی سندس کی کلائی کو بے دردی سے کھینچتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ہال میں ملکہ بیگم شان و شوکت سے بیٹھی تھی، اور ان کے ارد گرد گھر کے باقی افراد بھی موجود تھے۔ اگلے ہی لمحے شہباز نے اپنی پوری طاقت سے سندس کو دھکا دیا تھا، تو وہ توازن کھوتی سیدھا ملکہ بیگم کے قدموں میں جا گری۔ اس کا سر قریب پڑے میز سے ٹکرانے ہی والا تھا کہ وہ آخری لمحے میں خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئی۔ شہباز کی آواز سخت اور شفاف تھی، یہ ہے آپ کی مجرم، آپ کے بیٹے کے قاتل خاندان کی بیٹی، ختم کر دے اسے، اب جو دل چاہے اس کے ساتھ کریں۔ سندس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی، مگر وہ کوئی ڈرپوک لڑکی نہیں تھی، وہ سندس بیگ تھی جس کے باپ بھائیوں نے اسے ہر مقابلے میں کھڑا ہونا سکھایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ تنک کر اٹھی، اپنے کپڑوں کی گرد جھاڑی اور ملکہ بیگم کو تیز نظروں سے گھورا۔ ایسے کیسے آپ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہیں؟ میں کوئی کھلونا ہوں جو توڑ دیا جائے گا، یا پھر کوئی باربی ڈال ہوں جسے جیسے چاہا موڑ دیا؟ اس کا لہجہ تیز اور باغیانہ تھا، آنکھوں میں ضد اور خودداری کی چمک تھی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا، سب اسے دنگ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی جو ابھی ابھی ونی ہو کر آئی تھی، یوں بولنے کی جرت کیسے کر رہی تھی؟ شہباز نے اسے گھور کر دیکھا، وہ کیسے اس بات کو فراموش کر گیا تھا کہ وہ نکاح ہوتے ہی بولنا شروع ہو گئی تھی، وہ یہاں کیسے چپ ہو جاتی؟ سندس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور غصے سے چلاتے ہوئے کہا، میں ونی تو ضرور ہوئی ہوں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ لالا نے قتل کیا تھا، انہیں سزا دو، مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے؟ وہ ایسی ہی تھی، خود کے حق میں لڑ جانے والی۔ شہباز کا صبر جواب دے گیا، وہ غصے سے لپکا تاکہ اسے خاموش کروا سکے، مگر سندس فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھنے لگا، مگر اس لمحے ملکہ بیگم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رک جاؤ شہباز، ان کا حکم بجلی کی طرح گونجا۔ شہباز کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی، مٹھیاں بھینچی، مگر ماں کے حکم کے آگے کچھ نہ بولا۔
ملکہ بیگم نے ملازموں کو آواز دی، اسے شہباز کے کمرے میں لے جاؤ۔ سندس نے آنکھیں سکیڑ کر انہیں دیکھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ ملکہ بیگم نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ یہ فیصلہ کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے۔ اس بار وہ سخت لہجے میں بولی تو سندس خاموش ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس عورت سے بدتمیزی نہیں کر پائی تھی۔ شہباز نے غصے سے ماں کی طرف دیکھا۔ نہیں، میں اس کا دماغ ابھی درست کرتا ہوں۔ بہت زبان چلانی آتی ہے اس لڑکی کو۔ خاموش رہو شہباز، ملکہ بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ شہباز نے لب بھینچے مگر اس کے اندر کا طوفان آنکھوں میں جلتا رہا۔ سندس کو ملازمہ نے سخت نظروں کے ساتھ گھورا اور کہا، چلو۔ سندس نے آخری بار شہباز کو تیز نظروں سے گھورا، جیسے اسے چیلنج کر رہی ہو کہ جو کرنا ہے کر لو، میں تمہارے ہاتھ نہیں آنے والی، اور پھر تیز قدموں سے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا خون پی جائے، لیکن اپنی ماں کے آگے وہ بے بس تھا۔ جس کم سے اس کی ماں گزر رہی تھی، اس کو سر آنکھوں پر ہی بٹھانا چاہتا تھا تاکہ ان کا دل بہل جائے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ غصے کے باوجود اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ وہ جب نظروں سے اوچھل ہو گئی تو ملکہ بیگم آگے بڑھی تھی۔ آرام سے انہوں نے شہباز کی کلائی تھامی، بغیر کچھ کہے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ شہباز کے چہرے پر ابھی تک غصے کی سرخی تھی، مگر وہ ماں کے ساتھ چل دیا۔ دل دماغ غصے کے مارے پھٹنے کے قریب آ گیا تھا، لیکن محض ماں کا لمس ہی اسے کئی حد تک نارمل کر چکا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر ملکہ بیگم نے دروازہ بند کیا اور گہری سانس لے کر اس کی طرف مڑی۔ بیٹھو شہباز۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ شہباز نے دانت پیسے اور سر جھٹک کر کہا، اماں اگر مجھے نصیحتیں سنانی ہیں تو مت سنائیں، میں اپنا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ لڑکی میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پر ہاتھ اٹھانے کا، مگر یہ چاہتی ہے کہ اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ کتنی لمبی زبان ہے اس لڑکی کی۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ ملکہ بیگم کی آنکھوں میں ایک عجیب ٹھہراؤ تھا، جسے وہ اس کے غصے کو دیکھ رہی تھی مگر نظر انداز کر رہی تھی۔ شہباز، ہم آج کسی کی بیٹی کو سزا دیں گے تو کل ہمارے سامنے بھی بیٹی موجود ہے۔ ناہید بھی ہے ہمارے گھر میں۔ مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ شہباز کی بھویں تن گئی۔ وہ غصے سے اٹھا اور کمرے میں چکر کاٹنے لگا۔ یہ سب فضول کی باتیں ہیں اماں۔ جب میں نے اپنے بھائی کو خون میں لت پت دیکھا تھا تب کسی کو مکافات عمل یاد نہیں آیا تھا؟ جب وہ تڑپ تڑپ کر مرا تھا تب کسی کو انصاف کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ملکہ بیگم نے سکون سے قرآن کی طرف اشارہ کیا جو ان کے سرہانے رکھا تھا۔ قرآن کہتا ہے بے گناہ پر ظلم کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ شہباز جس نے قتل کیا سزا اسے ملنی چاہیے۔ یہ سب بے وجہ کی رسمیں ہیں جو صدیوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اگر ہم بھی وہی کریں گے جو ظالم کرتے ہیں تو ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ شہباز کی مٹھیاں بھیج گئیں، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں اماں۔ جب وہ تڑپیں گے تب انہیں پتہ چلے گا کہ خون کا بدلہ کیا ہوتا ہے۔ ملکہ بیگم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور گہری نظر سے اسے دیکھا۔ شہباز، ہم گیلانی ہیں، طاقتور ہیں، لیکن طاقت کا مطلب ظلم نہیں ہوتا۔ تمہارے باپ نے بھی کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اور اس دنیا سے آرام اور سکون سے رخصت ہو گئے، اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی آرام اور سکون سے رخصت ہو جاؤں، اور تمہارے لیے بھی میرا یہی ارادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہی ہے جو اس کے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ معاف کر دو۔ میں تمہیں پہلے بھی یہی سمجھا رہی تھی، لیکن اب تم ان کے گھر کی بیٹی لے آئے ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ آج تمہاری بہن ہے تو کل تمہاری بیٹی بھی سامنے ہوگی۔ شہباز کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ماں کی باتوں میں ایسا سکون تھا جو اس کے غصے کی آنچ کو ٹھنڈا کر رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوا جیسے الفاظ ڈھونڈ رہا ہو، مگر کچھ کہہ نہ سکا۔ ملکہ بیگم نے نرمی سے کہا، شہباز، ہم گیلانی ہیں، طاقتور ہیں، لیکن طاقت کا مطلب ظلم نہیں ہوتا۔ تمہارے باپ نے بھی کبھی کسی بے گناہ کے ساتھ ناانصافی نہیں کی اور اس دنیا سے آرام اور سکون سے رخصت ہو گئے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی آرام اور سکون سے رخصت ہو جاؤں، اور تمہارے لیے بھی میرا یہی ارادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہی ہے جو اس کے لوگوں پر رحم کرتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ معاف کر دو۔ میں تمہیں پہلے بھی یہی سمجھا رہی تھی، لیکن اب تم ان کے گھر کی بیٹی کو لے آئے ہو تو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، کیونکہ آج تمہاری بہن ہے تو کل کو تمہاری بیٹی بھی سامنے ہوگی۔ شہباز کی آنکھوں میں الجھن تھی۔ غصہ آہستہ آہستہ تحلیل ہو رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور خاموشی سے ماں کی باتیں سننے لگا۔ وہ بالکل ٹھیک بول رہی تھی۔ اسے اس بات کا اندازہ تھا جس وقت اس نے ونی کا فیصلہ لیا اس وقت بھی اس کا دل ڈگمگایا تھا، لیکن وہ غصے کی آگ میں پاگل ہو چکا تھا۔ کمرے میں آتے ہی سندس نے زور سے دروازہ بند کیا۔ غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے کمرے کے بیچوں بیچ جا کھڑی ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتمایا ہوا تھا۔
सांसें बेतरतीब हो रही थीं, आंखों में आंसू लरस रहे थे। ये क्या मुसीबत मेरे गले पड़ गई। वो चिल्लाकर बोली और अगले ही लम्हे बेबसी से पलंग पर बैठ गई। उसका दिल चाहा कि चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता दे कि वो बेकसूर है, उसे ज़बरदस्ती वनी बनाया गया है, उसकी कोई गलती नहीं, फिर भी सज़ा उसे दी जा रही है। वो दोनों हाथों से अपने बालों को जकड़ कर बैठ गई थी। सर झुकाया तो आंसू बेख्तियार बहने लगे। ये सब लाला की वजह से हुआ है। उन्होंने कत्ल किया और सज़ा मुझे मिल रही है। मेरा खूबसूरत आरामदेह महफूज घर छीन लिया गया और मुझे इस जहन्नुम में धकेल दिया गया। वो शिद्दत गम से अब रोने लगी थी। वो सुंदस बेग थी, अगले को उसकी औकात याद दिला देती थी, लेकिन आज वही एक ऐसे अजाब में मुब्तला हो गई थी कि वो चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो गुस्से में उठकर कमरे में चलने लगी, कभी खिड़की की तरफ जाती, कभी दरवाजे को देखती। बेबसी ने उसे पागल सा कर दिया था। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहीं बैठकर खुद को कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी। इसी इश्तियाल में उसने पलंग पर रखे तकिए उठाकर फर्श पर दे मारे, लिहाफ भी झटक कर ज़मीन पर फेंक दिया। मैं उस जालिम शहबाज गिलानी की कैद में नहीं रहूंगी, मैं भाग जाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई। कुछ सोचकर उसने बिस्तर की चादर निकाली थी। खिड़की में उसका सिरा बांधकर उसने चादर को नीचे छोड़ दिया था। वो अब गुमराह करना चाहती थी, गुमराह करके फ़ायदा उठाना चाहती थी और अब इस हवेली से निकलकर दूर शहर भाग जाना चाहती थी। जल्दी से नीचे गिरे तकिए उठाकर अब की बार उसने इन्हें तरतीब से पलंग पर रखा। दूसरे ही तह चढ़ाते उसने उस पर चादर डाल दी, ऐसे कि देखने वाले को लगे कि वो खुद इनमें लिपटी सो रही है। ये सब उसने जानबूझकर किया ताकि आने वाला परेशान हो जाए। फिर वो दबे पाँव पलंग के नीचे सरक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बस अब जैसे ही मौका मिला मैं इस कैद खाने से भाग जाऊंगी। वो अंधेरे में दबी दबी हंसी। शहबाज गिलानी, तुम समझ रहे हो कि तुमने मुझे कैद कर लिया, लेकिन हकीकत में मैं तुम्हारे काबू में नहीं आ सकती। मैं सुंदस हूँ, जैसे मेरा बाप नहीं समझ सका, तुम क्या समझोगे। सुंदस का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। आंखों में अज़्म था और दिमाग में फ़रार का मंसूबा। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद शहबाज गिलानी दरवाज़ा धकेल कर अंदर आया। कमरे में फैली खामोशी ने उसे मज़ीद मुश्तइल कर दिया। उसकी नज़रें सीधा बिस्तर पर गईं, जहाँ चादर में लिपटी कोई शय पड़ी थी, जैसे कोई सुकून से सो रहा हो। उसके जबड़े गुस्से से भींच गए। वो लंबे लंबे कदम उठाता बिस्तर के करीब पहुंचा था। आंखों में वहशत, माथे पर तीवरियां चढ़ी थी। सोने का नाटक बंद करो, तुम क्या समझती हो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। उसकी भारी आवाज़ कमरे में गूंजी, मगर कोई हरकत नहीं हुई। शहबाज ने एक तल्ख हंसी हंसी। तुम्हारे साथ वही होगा जो तुम्हारे भाई ने मेरे भाई के साथ किया। ये कहकर उसने एक झटके से चादर खींची। लम्हे भर में जैसे वक्त थम गया। बिस्तर पर सिर्फ तकिए थे, चादर उनके गिर्द लिपटी हुई थी। उसकी नज़रें एक लम्हे को हैरत से सिकुड़ीं, फिर वो गुस्से से खिड़की की तरफ पलटा। खिड़की के पट खुले थे और बाहर चादर हल्की हल्की झूल रही थी, जैसे अभी किसी ने इसे इस्तेमाल किया हो। डैम इट! वो दांत पीसते वो गुर्राया, फिर दरवाजे की तरफ लपका और पूरी कुव्वत से चीखा, गार्ड्स, दरवाजे बंद करो, वो भाग गई है। उसका हुक्म सुनते ही बाहर भाग दौड़ मच गई। शहबाज ने दरवाज़ा धड़ाम से खोला, बाहर कदम बढ़ाए, मगर फ़ौरन रुक गया। वो लम्हे भर के लिए चौंका। उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने कुछ सोचकर बिस्तर के नीचे की तरफ निगाह दौड़ाई और फिर उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई। अपने भाई के इंतकाल के बाद वो अब मुस्कुराया था। कदम ब कदम चलता वो बड़े इत्मीनान से काउच पर जा बैठा। वो गिलानी था। लम्हे में उसकी खुशबू को पहचान गया। सिगरेट निकाला, जलाया, एक गहरा कश लेकर धुएं के मरगूले हवा में छोड़े। उसकी नज़रें वहीं जमी रहीं जहाँ वो जानता था कि सुंदस छुपी हुई है। वो चुपचाप बेड के नीचे मौजूद थी। उसकी सांसों की हल्की सी आवाज़ तक शहबाज के कानों में पड़ रही थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था। बाहर भाग दौड़ की आवाज़ें आ रही थीं। शहबाज के गार्ड्स उसे पूरी हवेली में ढूंढ रहे थे और वो आराम से सिगरेट के धुएं में अपना शिकार का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद जब बाहर से शोर धीरे धीरे कम हुआ, तब बेड के नीचे छुपी सुंदस ने सांस रोकते हुए अपना सर आहिस्ता से बाहर निकाला। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और जब उसे लगा रास्ता साफ है तो फ़ौरन खुद को बेड के नीचे से बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वो सीधी हुई, उसकी नज़रें काउच पर बैठे शख्स से टकराई और वो जैसे पत्थर की हो गई। शहबाज गिलानी सुकून से टांग पर टांग रखे बैठा था। एक हाथ में सिगरेट और दूसरे हाथ की उंगलियां काउच के बाजू पर आहिस्ता आहिस्ता थपथपा रहा था। उसकी नज़रें सीधा सुंदस पर थीं और लबों पर हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट। बहुत अच्छा नाटक था बीवी, वो धीरे से बोला, आंखों में वहशत लिए। लेकिन मुझे बेवकूफ़ बनाने की गलती मत करना।
میں نہ تم سے 4 قدم آگے ہوں۔ سندس کی سانس جیسے رک گئی۔ وہ بھاگنے کے منصوبے کے ساتھ بیڈ کے نیچے چھپی تھی، مگر یہاں تو خود شکار جال میں آ چکا تھا۔ شہباز گیلانی کے ہونٹوں پر ایک استحصائیہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ آرام سے سگریٹ کا ایک اور کش لے کر اٹھا اور سندس پر گہری نظر ڈالتے ہوئے بولا، ہو گیا شوق بھاگنے کا پورا؟ دماغ زیادہ چلتا ہے تمہارا، ہے نا؟ سندس نے منہ پھلا لیا، غصے سے نظریں چرائیں مگر خاموش رہی۔ اس کے چہرے پر واضح ناراضگی تھی، مگر وہ کوئی جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شہباز نے اس کی خاموشی پر ایک اور قہقہ لگایا اور صوفی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے بولا، ادھر آؤ۔ سندس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا، جیسے جانچ رہی ہو کہ وہ سنجیدہ ہے یا بس مذاق اڑا رہا ہے۔ پھر ہوں کر کے ایک طرف ہو گئی، جیسے سنی ہی نہ ہو۔ شہباز کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ اچھا نہیں آؤ گی؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی تنبیہ کا رنگ واضح تھا۔ سندس نے ہونٹ بھینچے اور سر جھٹک کر رخ موڑ لیا۔ ٹھیک ہے۔ شہباز نے اپنی جگہ سے قدم اٹھایا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ سندس نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا تو بے اختیار پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر چہرے پر بیزاری برقرار رکھی۔ شہباز نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو تھام لیا۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی نہ ہو تو انسانوں کی طرح رہنا سیکھ لو یہاں۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر لہجے میں خطرناک دھمکی۔ سندس نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں کیوں انسانوں کی طرح رہوں؟ میری مرضی، جیسے چاہے رہوں گی۔ شہباز نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اوہ، تو تمہیں لگتا ہے کہ تم یہاں اپنی مرضی سے رہو گی؟ سندس نے حقارت سے رخ پھیر لیا۔ شہباز کی گرفت مزید سخت ہو گئی اور وہ دانت پیس کر بولا، ہوش میں رہنا سندس بیگ۔ میری ماں کو یا میری بہن کو تمہاری وجہ سے ذرا سا بھی دکھ ہوا تو میں تمہاری جان نکال لوں گا۔ سندس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف کی جھلک ابھری، مگر وہ جلدی سے خود کو سنبھال گئی۔ اب سن لو ایک بات، شہباز نے مزید قریب ہو کر سخت لہجے میں کہا، یہ کمرہ ہی تمہاری حد ہے، اسے باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی بھی ایسی حرکت کی جس سے میرے خاندان کو شرمندگی ہو تو یاد رکھنا مجھے تم جیسی لڑکیوں کا دماغ ٹھیک کرنا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ سندس نے غصے سے اسے گھورا، مگر کچھ بول نہ سکی۔ شہباز نے ایک آخری بار اسے یوں دیکھا جیسے وہ کسی قیدی کو دیکھ رہا ہو، پھر بے نیازی سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے پر رک کر اس نے ایک نظر پیچھے ڈالی، جہاں سندس اپنی جگہ کھڑی بس اسے گھورے جا رہی تھی، جیسے اس کی نظروں سے ہی اس کا سر اڑا دے گی۔ شہباز کے لبوں پر ایک بار پھر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ ابھی تو یہ شروعات ہے بیوی، یہ کہہ کر وہ دروازہ دھڑام سے بند کر کے باہر نکل گیا، جبکہ سندس غصے اور بے بسی سے کھڑی رہ گئی۔ یہ کیسی آزمائش تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بچپن سے اس نے محض لاڈ پیار دیکھے تھے، لیکن اب صرف اس کو لمحہ بہ لمحہ اس بات کا احساس دلایا جا رہا تھا کہ وہ ونی میں آئی ایک لڑکی ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر کیا کرتی، یہ زندگی کا حصہ تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور پوری رات اس نے سوئی جاگی کیفیت میں گزاری۔ بھوک کے مارے اس کی حالت دوہری ہو رہی تھی، لیکن کیا کرتی، ابھی وہ کسی انجان گھر میں تھی، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تھی جس کی وجہ سے اسے بدنامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صبح کی نرم کرنیں کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر سندس کی نیند پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی۔ رات کی تلخی ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھی، مگر اس وقت اس کے معدے میں اٹھنے والی بھوک کی شدت سب سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بے چینی سے کروٹیں بدل رہی تھی، مگر جب بھوک ناقابل برداشت ہو گئی تو وہ بستر سے اٹھی، کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ حویلی کی راہداری میں ہلکی ہلکی چہل پہل تھی، مگر اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر سیڑھیاں اترنے کا فیصلہ کیا۔ نیچے آ کر اس کی نظر سامنے موجود کچن پر پڑی، جہاں سے خوشبوؤں کے ہلکے ہلکے جھونکے آ رہے تھے۔ وہ لاشعوری طور پر اسی سمت بڑھ گئی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے اس کے قدم بے اختیار رک گئے۔ ملکہ بیگم اور ان کی بیٹی ناہید ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ ناہید پراٹھے پلٹ رہی تھی، جبکہ ملکہ بیگم چائے کا کپ رکھ رہی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں اتنی سادہ اور پرخلوص لگ رہی تھی کہ سندس کا دل بے ساختہ ندامت سے بھر گیا۔ دونوں نے جیسے اسے اندر آتے دیکھا، چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ سندس نے ہلکا پھلکا گلا صاف کیا، جھجکتے ہوئے بولی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ اسے ایک عجیب سی شرم محسوس ہوئی۔ ملکہ بیگم نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر ہلکے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ بیٹھو، میں کھانے کا بندوبست کرتی ہوں، وہ سادگی سے بولی تھی۔ اسے لگا کہ وہ چھڑک دیں گی، مگر ان کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ناہید نے فوراً ہی ناشتے ایک پلیٹ میں نکال کر رکھا اور چپ چاپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ ان کی آنکھوں میں کوئی تلخی یا غرور نہیں تھا، بس خالص سادگی تھی۔ سندس آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اتنی خودسر اور زبان دراز تھی، مگر آج پہلی بار اسے اپنے الفاظ کی تلخی کا احساس ہو رہا تھا۔ کل رات اس نے ملکہ بیگم کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، اور آج وہی خاتون بغیر کسی تلخ جملے کے نرمی سے اس کے لیے ناشتہ رکھ رہی تھی۔
چند لمحے وہ پلیٹ کو گھورتی رہی، پھر خاموشی سے کھانے لگی۔ گرم پراٹھے اور انڈا اس وقت اسے دنیا کی سب سے مزیدار چیز محسوس ہو رہے تھے۔ ناہید کام میں مصروف ہو گئی، جبکہ ملکہ بیگم چائے کا ایک کپ لے کر اس کے قریب آ بیٹھی۔ سندس نے نظریں جھکا لیں، کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر وہ ہلکی آواز میں بولی، کل رات میں نے آپ سے بہت بدتمیزی کی۔ وہ الفاظ چبا چبا کر بول رہی تھی، جیسے یہ کہنا اس کے لیے آسان نہ ہو۔ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ملکہ بیگم نے شفقت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اگر احساس ہو جائے تو یہی بہت بڑی بات ہے۔ سندس نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کے چہرے پر کوئی ناراضگی نہیں تھی، بس ایک ماں جیسی نرمی اور شفقت تھی۔ ملکہ بیگم ناہید کو اشارہ کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو بیٹا، اب ناشتے کے بعد کچھ آرام کر لو، تم نے کل بہت کچھ جھیلا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ناہید کے ساتھ باہر نکل آئیں، جبکہ سندس نے بے چینی سے اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ کچھ لمحوں بعد اس نے بھی گڑبڑاتے ہوئے پلیٹ سمیٹی اور نظریں چرا کر تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، ایک ہفتے کا عرصہ بیت گیا تھا۔ اس دوران وہ بہت ہی عجیب کیفیت میں مبتلا رہی۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور سندس کاؤچ پر بیٹھی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا مگر شہباز گیلانی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ آیا ضرور تھا مگر اسے دیکھنے یا اس سے بات کرنے کی زحمت نہیں کی۔ حویلی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، حد سے زیادہ ٹھیک۔ ملکہ بیگم بھی اچھی تھی، ناہید بھی، یہاں کے لوگ بھی اس سے برا رویہ نہیں رکھتے تھے، مگر یہی چیز اسے کھٹکنے لگی۔ اتنی خاموشی، پرسکون زندگی سے عجیب لگنے لگی۔ دیوار پر لگی گھڑی نے 10 بجنے کا اعلان کیا تو لمبی سانس بھر کر خود کو کوسنے لگی۔ یہاں آ کر میں کیا سے کیا بن گئی ہوں، بوریت سے مرنے لگی ہوں۔ اس وقت دروازہ کھلا، شہباز اندر داخل ہوا اور اپنی مخصوص سخت گیر چال کے ساتھ آیا، اور جیسے اس کی نظر سندس پر پڑی اس کی بھویں ہلکی سی سکڑ گئیں۔ سندس اسے دیکھتے ہی اچھل کھڑی ہوئی، جیسے کسی شکار کو دیکھ کر بلی تیار ہو جائے۔ بالآخر جناب کو میری یاد آ ہی گئی، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شہباز نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی، پھر کوئی جواب دیے بغیر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے کیسے شوہر ہیں آپ؟ اپنی بیوی کا حال چال تک نہیں پوچھنے آئے؟ پورے 7 دن؟ وہ تیزی سے بولی، جیسے پوری شکایتیں ایک ہی سانس میں نکالنا چاہتی ہو۔ وہ جان بوجھ کر اسے چھیڑے جا رہی تھی۔ شہباز نے بیزاری سے کوٹ اتارا اور ایک طرف پھینک دیا، پھر اسے مکمل نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا واش روم چلا گیا۔ سندس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، اب میں بول بھی رہی ہوں تو جناب کو سنائی نہیں دے رہا۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی بستر کے پاس آئی اور بیزاری سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کتنا مغرور آدمی ہے، وہ خود سے بڑبڑائی۔ کچھ ہی دیر کے بعد شہباز واش روم سے نکلا، سفید ٹی شرٹ اور سیاہ پاجامہ پہنے ہوئے، تولیہ ہاتھ میں تھا اور چہرے پر وہی روایتی سختی۔ سندس فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اب تو آپ سن سکتے ہیں نا، یا ابھی بھی سنائی نہیں دے رہا؟ وہ طنزیہ بولی۔ شہباز نے ایک نظر اس پر ڈالی اور چپ چاپ بیڈ کی طرف بڑھا، جیسے وہ مکمل طور پر غیر ضروری ہو۔ اور سنی انسنی مت کریں، سندس نے غصے سے کہا، میں آپ سے بات کر رہی ہوں۔ شہباز نے بیزاری سے تولیہ سائڈ پر رکھا اور سرخ آنکھوں سے اسے گھورا، جیسے اس کی حد سے زیادہ بک بک سے تنگ آ چکا ہو۔ مجھے آرام کرنے دو، بس اتنا کہہ کر وہ بستر پر لیٹ گیا۔ سندس نے آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ واقعی اتنی آسانی سے؟ وہ گہرا سانس لے کر اس کے قریب آئی۔ دیکھیں، اگر میں یہاں ہوں تو کم از کم مجھے نوٹس تو کریں، میں کوئی ہوا میں تحلیل ہونے والی چیز تو نہیں ہوں۔ وہ اب چڑ گئی تھی، اتنی خاموشی اسے کھل رہی تھی۔ شہباز نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ بالکل سن ہی نہ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر سندس کا غصہ انتہا کو پہنچ گیا۔ اس نے تکیہ اٹھا کر اس پر دے مارا۔ شہباز نے آنکھیں کھولیں اور ایک گہری خون خوار نظر اس پر ڈالی۔ اگر اپنی خیر چاہتی ہو تو خاموش ہو کر ایک طرف ہو جا۔ اس کا لہجہ اتنا خطرناک تھا کہ ایک لمحے کو سندس کا دل کانپ گیا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ ورنہ کیا کریں گے آپ؟ مجھے کھا جائیں گے؟ وہ باز آنے والی نہیں تھی، وہ ایسی ہی تھی، جب تک کسی سے لڑ نہ لے اس کا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ شہباز نے ایک نظر اس پر ڈالی، جیسے اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ سندس غصے میں پیر پٹکتی ہوئی کمرے کے دوسرے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ مرد ایک دن میرے ہاتھوں قتل ہو جائے گا، وہ دانت پیس کر بڑبڑائی، جبکہ شہباز خاموشی سے مسکراتا ہوا آنکھیں بند کر چکا تھا۔ آج وہ اپنی ماں کے کہنے پر ہی گھر واپس آیا تھا۔ مورے نے اسے بتایا تھا کہ اب تمہاری بیوی تمہیں یاد کرنے لگی ہے، تم لوٹ آؤ، زندگی کو دوبارہ شروع کرو۔ کب تک ایک دکھ کو گلے لگا کر بیٹھے رہیں گے؟ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ گیلانی اتنے کمزور نہیں ہوتے، اور اب وہ جان بوجھ کر اس کا امتحان لے رہا تھا، جان بوجھ کر اس کو ستا رہا تھا تاکہ وہ خود پہل قدمی کرے۔ اور کہتے ہیں نا، جب عورت رشتے کی شروعات کرنا چاہتی ہے تو ہر چیز چھوڑ دیتی ہے، اور اس بار سندس کا بھی یہی ارادہ تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ سندس نے گہرا سانس لیا اور پیر پٹکتے ہوئے بستر کے کنارے جا کر بیٹھ گئی۔ شہباز کا بے نیاز انداز، اس کی مسلسل نظر انداز کرنے کی کوشش اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی ایک ہفتے کی خاموشی کی سزا کاٹ چکی تھی، مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔
آپ مجھے نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، مگر شہباز نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس بار اس کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ شہباز اس کا نام لے کر پکارنے لگی، مگر وہ تب بھی چپ رہا۔ سندس نے دانت پیسے اور اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ شہباز نے ایک جھٹکے سے نظریں اٹھائیں، اس کی آنکھوں میں حیرت کی چمک لہرائی۔ بیوی ہوں آپ کی، سندس نے دبے دبے غصے میں کہا، مگر آنکھوں میں کچھ اور تھا۔ ایک ہفتے سے آپ چھوڑ کر چلے گئے اور اب بھی ایسے برتاؤ کر رہے ہیں جیسے میں کچھ بھی نہیں۔ شہباز نے گہری سانس لی، پھر آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی کلائی تھامی اور اپنی طرف کھینچا۔ بیوی ہو تو حق دو، وہ ٹھہرے ہوئے مگر گہرے لہجے میں بولا۔ سندس کا سانس سلجھ گیا، وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ یہ ایک لمحہ تھا، ایک فیصلہ کن پل جس میں وہ اپنی ضد اور غرور کو خود ہی پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ رشتے بھاگنے سے نہیں بنتے، وہ یہ سچائی اب پوری طرح سمجھ چکی تھی۔ رشتوں میں محبت اور جھکاؤ ہونا ضروری ہوتا ہے، اور وہ خود کو اس رشتے کی طرف جھکا چکی تھی، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی جبر کے۔ شہباز نے اس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں نرمی سے جھانکا، جیسے وہ اس کی سوچوں کو پڑھ سکتا ہو۔ میں تمہیں اس دن ہی معاف کر چکا تھا جس دن میری ماں نے مجھے سمجھایا تھا کہ اگر میں تم پر ظلم کروں گا تو کل کو میری بیٹی پر بھی ظلم ہوگا، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس کا لہجہ غیر متوقع طور پر نرم تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ تم خود اس رشتے کو سمجھو، خود اسے قبول کرو۔ سندس نے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک نیا رنگ تھا، ندامت، معافی اور کچھ اور جو شاید خود شہباز بھی ابھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ ایسے سے بولی۔ شہباز ہلکے سے مسکرا دیا، ایک جاندار خوبصورت مسکراہٹ جو اس کے سخت چہرے پر بہت کم آتی تھی۔ معافی ہی سب سے بڑا حق ہے سندس، وہ دھیرے سے بولا۔ سندس نے اپنی نظریں جھکا لی، اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا، جیسے اندر کوئی بوجھ تھا جو اتر گیا ہو۔ یہی زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا، رشتے انا سے نہیں، معافی سے جیتے جاتے ہیں۔